بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. گزشتہ سورت مطففین اس کا اختتام ہوا. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورت تطفیف میں یہ مذکور ہوا کہ تم کسی ہیلے بہانے سے اپنے مقامات سے نکل نہیں سکو گے. جنت میں چلا گیا وہ ادھر سے نہیں نکل سکے گا, جہنم میں چلا گیا وہ ادھر سے نہیں نکل سکے گا. اب سورت انشقاق میں اللہ پاک بطور ترقی فرمائیں گے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ پاک یہاں پہ کیا فرمائیں گے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ فرمائیں گے کہ تم دوزخ سے نکل نہیں سکو گے اور تم پر وہاں کئی حالات آئیں گے, کئی گروہ, کئی حالات. تم مختلف قسم کے ہولناک عذاب کے اندر وہاں کیا ہو جاؤ گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے. مزید قیامت کے اوپر اللہ شواہد ذکر کریں گے سورت کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ شواہد کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے یہ دیکھو چیزیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر قیامت کا اندازہ لگاؤ. یہ ہوتے ہیں شواہد قیامت کے اوپر. دیکھیں جی یہ سجدہ ہے, دوبارہ کر لیجئے گا سبق کے آخر میں. تخویفات ہیں, زجر ہیں, بشارتیں ہیں, بس یہی حصہ ہے سورت کا. اذا السماء انشقت, جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے. اذا السماء انشقت, جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, اور کان لگائیں گے اپنے رب کے حکم کے. ٹھیک ہے. وَحُقَّتْ, اور اس کو حق بھی ہے, یعنی اس کے لائق ہے یہ. مثلا اللہ کہیں گے اے آسمان بس تیری ڈیوٹی ختم, پھٹ جا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا مطلب آسمان اپنے رب کے حکم کو کان لگا کر سنے گا.
اب یہ مطلب نہیں کہ آسمان کے کان ہیں، یہ کنایا ہے کہ اپنے رب کا حکم وہ کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ آگے وہ انکار کرے گا، کیونکہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں انسان کے علاوہ کہ اللہ کے حکم کا کیا کر سکے، وہ انکار کر سکے۔ وحقت فرمایا کہ اس کو لائق ہی یہی بات ہے، وہ کرے گا یہ کام، ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ حکم دے گا پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کر دی جائے گی، کیا کر دی جائے گی، دراز پھیلا دی جائے گی، یعنی ساری چیزیں جو اس کے اوپر ہیں وہ سب کیا ہو جائے گا، میدان بن جائے گا، کوئی نشیب و فراز اس کے اندر نہیں رہے گا۔ حدیث میں ہے یہ مد کا جو لغوی معنی ہے نا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ مد سے اس کا مطلب ہے دراز کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی مد آتی ہے اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، کھینچنا، لمبا کرنا، تو یہ بھی زمین کیا کر دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی۔ تو جس طرح ربڑ کو کھینچا جاتا ہے، چمڑے کو جس طرح کھینچا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس طرح زمین کو کیا کیا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ اور قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، باوجود اس کے کہ کھینچا جائے گا، ابتدائے دنیا سے لے کر اب تک قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب زمین کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور صورت کیا ہوگی، ہر بندے کے حصے میں کتنی زمین ہوگی، صرف اتنی زمین ہوگی جہاں اس کے 2 پاؤں کھڑے ہیں بس، ٹھیک ہے، کھلا ڈھلا کام نہیں ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہو، کہ کھل ڈھل کے کھڑے ہونا، زمین دراز کر دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری فرد تک جتنے سب میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ اور صورت کیا ہے کہ ہر بندے کے حصے میں کتنی زمین ہے، جہاں پہ اس کے 2 پاؤں کھڑے ہیں بس، اس سے زائد نہیں زمین ہوگی کسی کے پاس۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، باہر ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خود خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گی وہ اپنے رب کے حکم کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ زمین اسی لائق ہے، یعنی اللہ اس کو حکم دے گا بس زمین تیرے اندر جتنی معدنیات خزانے سب نکال دے باہر، زمین حکم پورا کرے گی، ساری چیزیں باہر نکال دے گی، خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وتخلت، خالی ہو جائے گی۔ اور زمین کے متعلق بھی یہی حکم کہ وہ اپنے رب کا حکم کان لگا کر سنے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کیا ہو گیا تجھے، کیوں ہل رہی ہے، بأن ربک اوحی لہا، زمین کہے گی یہ مجھے جو حکم دیا ہے کس نے دیا ہے، تیرے رب نے حکم دیا ہے مجھے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اللہ معاف کرے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، قیامت کا حال سن لیا، اللہ نے فرمایا تیاری کر لو، اصل کام جو ہے اس کی طرف لوٹاؤ۔ اب اعمال کی ترغیب دی اللہ پاک نے یہاں، فرمایا اے انسان بے شک انک قادح، بے شک تو قصد کرنے والا ہے، الی ربک، طرف اپنے رب کے، قدحا قصد کرنا، فملاقیہ، پس ملنے والا ہے جزا اس قصد کو، یعنی اس قصد کو کیا ملنے والی، ارادے کو جزا ملنے والی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں آسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو اپنے رب تک پہنچنے میں تکلیف اٹھانے والا ہے، اپنے رب تک پہنچنے میں تکلیف اٹھانے والا ہے، قدحن، سہ کر، ٹھیک ہے، فملاقیہ، پھر اس سے ملنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ مطلب کیا ہے جی، یہ قد کے معنی ہے، قد آیا ہے نا، قادحن فاعل ہے، قدحن مصدر ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں اپنی پوری کوشش اور جد و جہد صرف کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تیری پوری جد و جہد، تیری پوری کوشش جتنی بھی زمین کے اوپر تو کر رہا ہے نا، یہ اس کی انتہا تیرے رب تک ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہے، تو زمین پہ رہ کے جو مرضی کر، دنیا داری کر، دین داری کر، اس کی انتہا کہاں ہے، الی ربی کا، اپنے رب تک بس۔ وہاں جب جائے گا انتہا ہوگی، تجھے دنیا کا بھی حساب دینا پڑے گا، تجھے دینداری کا بھی حساب، ہر چیز۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے اندر تھوڑی سی عقل اور شعور رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی جد و جہد کی سمت ذرا اچھی کر لے، یہ ہے نیک عمل کی تربیت۔ اپنی جد و جہد، اپنی کوشش کی ذرا سمت جو ہے وہ کیا کر لے، سیدھی کر لے، کیونکہ فملاقی، اللہ سے وہ انسان کیا ہے، ملنے والا ہے، اور اس سے اس کو جزا ملے گی۔
اب وہ انسان کے اوپر اللہ نے ڈال دیا، اب تو نے سزا کا حقدار بننا ہے یا جزا کا حقدار بننا ہے، وہ تیری مرضی ہے۔ اب اللہ پاک دیکھو فرما رہے ہیں پیار سے انسان کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کوئی فرشتہ اترے گا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا، وہ قرآن آپ کے سامنے سمجھانے والے ہیں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، اپنی زندگی کو ذلیل و خوار کرنا ہے یا اپنی زندگی کو چار چاند لگانے ہیں، جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا کہ جب وہ قیامت آئے گی نا، فَمُلَاقِيهِ سے متعلق ہے جی، ہاں فرمایا بشارت ہے، پس وہ بندہ جو دیا گیا اوتیا کتابہ، اس کا نامہ اعمال بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب کیا جائے گا حساب بالکل آسان۔ کون لوگ مراد ہیں یہ جی؟ ہاں ابرار لوگ مراد ہیں، کیا ابرار کہنا ہے، ٹھیک ہے اچھا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور حساب سے فارغ ہو کر واپس آئے گا طرف اپنے اہل کے خوش ہو کر، کیا ہے وَيَنْقَلِبُ، لوٹے گا حساب سے فارغ ہو کر، اِلَىٰ أَهْلِهِ، طرف اپنے اہل کے، مسرورا، خوش ہو کر۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، غالباً بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے بولو نہیں بچ سکے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فوراً سوال کر دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں تو ہے کہ یہی آیت پیش کی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ وہ جو نیک متقی لوگ ہوں گے جب ان سے حساب لیا جائے گا تو بالکل آسان لیا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں جس سے حساب لیا جائے گا تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کو حسابا یسیرا فرمایا گیا ہے نا، وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایک بار اس مومن کی پیشی ضرور ہونی ہے، اس کی پیشی، حساب اللہ نہیں لے گا، پیشی ہونی ہے، اس پیشی کو کہا گیا ہے یحاسب حسابا یسیرا۔ باقی جب اللہ نے اس سے لے لیا نا حساب شروع، بس پھر نہیں وہ بچے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مطلب ہے حساب۔ دیکھو میں یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا نا میں حیران ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی کہ حساب جس سے لیا گیا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، ایک موضوع سے ہٹ کر بات ہے۔ حضرت عائشہ نے فوراً ان کی آپ ذہانت اور فطانت دیکھو، فوراً قرآن سے آیت پڑھ کے استدلال اپنا سامنے پیش کیا کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ دیکھو کہاں سے قرآن پاک سے بات اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ اس کا پھر کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیشی ہونی ہے بس۔ اچھا مثلا فرشتہ لائے گا کسی مومن کو، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، یہ کام کیا، اس کا مال نامہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ، یہ حساب یسیرا ہے آسانی سے۔ لیکن جس سے شروع کر دیا نا اللہ نے سوال جواب، بس وہ پھر ہلاک ہو جائے گا، مارا جائے گا، سمجھے؟ تو اس کی نوبت بھی نہ آئے، اللہ پاک یہ حساب یسیرا کے اندر شامل فرمائے۔ یہ باتیں ہیں نا یہ انسان سمجھتا نہیں ہے، بس دماغ میں آتی ہیں پھر نکل جاتی ہیں، آتی ہیں پھر سمجھتا نہیں ہے انسان، قدر نہیں ہے۔ ابھی آئے گا سورۃ طارق کے اندر اللہ فرمائیں گے یہ ہنسی مذاق نہ سمجھو ان باتوں کو۔ آگے دیکھو، ہائے ہائے ہائے، پھر کہا حساب سے فارغ ہو کر اپنے اہل کی طرف خوش ہو کر لوٹ جائے گا۔ دنیا میں تو وہ بیچارہ دین کی وجہ سے اتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں میں ہوتا تھا، لیکن اب جو اہل کی طرف لوٹے گا نا ہمیشہ کے لیے خوش رہے گا یہ۔ آگے دیکھو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ بندہ جو دیا گیا نامہ اعمال اپنا پیچھے اپنی پیٹھ کے، وراء ظہری پیچھے اپنی پیٹھ کے، اس سے کون مراد ہے جی؟ فجار۔ کون مراد ہیں؟ فجار لوگ مراد ہیں۔ تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھو۔ نیک لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار۔ برے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فجار، ٹھیک ہے ہاں۔ تو فرمایا پیچھے کی جانب سے ان کو دیا جائے گا اعمال نامہ۔ دیکھو آپ پڑھتے رہتے ہو، بار بار پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہو کہ برے فجار کو کہاں اعمال نامہ دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں۔ یہاں فرمایا پیٹھ پیچھے۔ مفسرین نے فرمایا ہے
کہ یہ بایاں ہاتھ جو ہے نا قیامت والے دن ایک اور کیفیت ہوگی، اس کا سینہ چیرا جائے گا سامنے سے، برے آدمی کا، گناہ گار کا سینہ چیر کے یوں پیچھے درمیان والا جو ہاتھ ہوگا پیچھے کی طرف اس کو باندھ دیا جائے گا، پیچھے سے پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس طرح بائیں ہاتھ میں بھی ملے گا اور یہ جو وراء ظاہری یہ بھی ہو جائے گا کام، دونوں کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مجرم جو ہوگا گناہ گار، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، زنجیروں سے ہاتھ جکڑے ہوں گے اور پیچھے اس کے پھر پیٹھ کے بائیں ہاتھ میں نمال نامہ دیا جائے گا، دونوں جو بھی مراد لیں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اللہ اکبر، پس ان قریب بلائے گا وہ موت، موت۔ صبورا کا مطلب کیا لکھا ہے جی؟ ایک بار لکھا ہلاکت، ہاں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے ہلاکت، ہلاکت یعنی بار بار دہرائے گا نا وہ، موت، موت۔ پیچھے بھی آیا سورۃ معارج کے اندر غالباً حاقہ کے اندر کہ یا لیتنی کانت القاضیہ، مجرم کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ کاش موت پہلی باری فیصلہ کر دیتی اسی وقت، دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا میں، زندہ ہی نہ ہوتا میں، کہ آج حساب کتاب کے لیے آج یہاں پیش ہوا جا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ موت، موت، کاش میں مر ہی جاؤں۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور داخل ہوگا آگ کو۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ بندہ تھا اپنے اہل و عیال میں خوش۔ اب دیکھو یہ کیا کہا گیا، وہ اپنے اہل و عیال میں، وہ کافر، وہ فاجر، وہ گناہ گار، وہ اپنے اہل میں کیا رہا کرتا؟ دنیا میں خوش رہا کرتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو یہی تھا کہ کون سا حساب کتاب ہونا ہے، کون سا دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس کا قیامت کے اوپر صحیح اعتقاد نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں ہے، تو پھر دنیا کے اندر وہ کیا کرے گا؟ موج مستی نہیں تو اور کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، قرآن چھوڑے گا، اس کا دل نہیں لگے گا تلاوت کی طرف، نیک کاموں میں دل نہیں لگے گا، گناہ کے کاموں میں دل لگے گا۔ اس لیے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے اہل میں کیا ہوتا تھا؟ خوش ہوتا تھا۔ دیکھ لو بھئی، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ ہم دنیا میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رخ پھیر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں خوش ہو گئے ہم۔ کر لو پھر خوش، اپنے نفس کو کرو خوش جتنا کرنا ہے۔ تو پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے جہنم میں داخل ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پریشانی اس کے سر پہ ٹھونس دی جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ کیا رہتا تھا؟ خوش رہتا تھا، رہ لے جتنا خوش رہتا۔ انبیاء تو دنیا میں خوش نہیں رہے، کہ رہے ہیں خوش، اللہ اکبر، اخیر ہو گئی ان کے اوپر مصیبتوں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے دکھ کسی کو نہیں دیے گئے جتنے مجھے دیے گئے۔ صحابہ ہنس رہے تھے مسجد نبی، فرمایا کہ اگر تمہیں اصل بات پتہ چل جائے نا تو تم ہنسو گے کم اور روو گے زیادہ۔ یہ ہنسنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ دیکھو کیا اللہ پاک فرما رہے، حضرت صاحب ہوٹلوں میں 10-10 ہزار کے کھانے کھا کے آگے گھر میں ناچنا کودنا، بچوں کے سامنے مسکرانا کہ آج بڑا کچھ کھائے، یہ بڑے آسان کام ہے۔ دین کی رستے کے اوپر چلنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کو دنیا میں پسند یہی رستہ ہے کہ جو دین کے اوپر چلے مشکل برداشت کرے، کل قیامت والے دن اپنے اہل میں ہمیشہ کے لیے خوشی سے لوٹے گا۔ اور جو دنیا کے اندر خوش رہ گیا، رہ لے خوش جتنا رہنا، لیکن کل قیامت والے دن ہمیشہ کی غمی اس کے سر پہ ٹھونس دی جائے گی، قسمت ہی پوری خراب ہو جائے گی اس کی۔ لوگ دنیا میں خوشیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خوشی مل جائے، خوشی میں ہر بندہ ترس گیا۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، خوش ہونا دنیا اس جہان میں خوش ہونا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن جو بے دین انسان ہو کے خوش ہوتا ہے، بے دین انسان ہو کے خوش ہوتا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ دیکھیں جی آگے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، پس میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی، وما وسق، اور ان چیزوں کی جو اس نے جمع کی، یعنی رات نے جمع کر لی، سمٹ آئی رات میں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ مکمل ہو جائے۔ دیکھو جو پورا چاند ہو جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بدر، قمر، جو مکمل ہو جائے چاند اس کو کیا کہتے ہیں؟ قمر، وہ بالکل بڑا چاند ہو جائے۔ اور جو چاند 14ویں کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدر، اور جو چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال۔ رؤیت ہلال کمیٹی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ پہلے چاند کی کمیٹی ہے یہ، ٹھیک ہے۔
14ویں کے چاند کی نہیں ہے، رویت بدر کمیٹی، رویت قمر کمیٹی نہیں، رویت حلال کمیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی کے چاند کو حلال، دوسری کو بدر، تیسری کے کو قمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تین، غور سے سمجھنی ہے بات۔ اللہ نے پہلی قسم اٹھائی، قسم ہے رات کی، سرخی کی۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ اب قیامت کے اوپر شاہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا رات آتی ہے نا، ذرا دیکھا کرو۔ اچھا، شام ہوئی، جب رات اپنا بسیرا کرنے لگی تو جب ہر انسان ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کے آتا ہے، مختلف خبریں اس کو ملتی ہیں۔ ڈیوٹیوں سے واپس آیا، کسی کو تنخواہ ملی، کسی کو نہیں ملی، کسی کو مزدوری ملی نہیں ملی، کسی کی کیا خبر، کوئی غمگین ہے، کوئی خوشی کی خبر۔ اللہ نے فرمایا دیکھ رہے ہو شام کی حالت، کبھی غمی کی خبر ہے، کبھی کسی کو خوشی کی خبر ہے۔ قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا، کوئی غم زدہ ہوگا، کوئی خوشی میں مبتلا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو دوسری قسم، واللیل وما وسق، رات کی۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا رات ہو گئی، پھر صبح ہوتی ہے۔ رات چلی گئی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوئی، پوری رات اب جو واقعات ہوئے ان کی خبریں کب ملی تھی انسان کو؟ فلانا مر گیا، فلانے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، یا فلانے کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، خوشی کی غمی کی۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو، رات ہے نا، ساری چیزیں سمیٹ کے لے کے آتی ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن بھی یہی ہوگا، کسی کو خوشی کی خبر ملے گی، کسی کو غمی کی خبر ملے گی۔ اور آگے چاند ہے جی، چاند کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنی منزلیں ختم۔ قیامت والے دن اللہ نے فرمایا تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاؤ گے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف تم جاؤ گے، مختلف طبقے ہوں گے۔ دیکھیں آگے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، فرمایا البتہ ضرور تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی۔ طبق کیا مطلب کیا آتا ہے؟ سیڑھی پر سیڑھی چڑھنا ہے، قیامت والے دن ایک حال سے دوسرے حال کی طرف گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مختلف حالات پیش آئیں گے۔ یہ عذاب اور ثواب سے متعلق ہے یہ بات، کسی کو ثواب ہوگا، کسی کو عذاب ہوگا۔ آگے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، زجر ہے۔ باوجود مقتضیات خوف کے اللہ نے فرمایا ان باتوں سے کیا ہونا چاہیے؟ خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس کیا ہوا ان کو کہ نہیں ایمان لاتے قیامت پر، توحید پر؟ کیا ہو گیا ان کو؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن پاک تو نہیں سجدہ کرتے۔ سجدے سے مراد جھکتے نہیں ہیں، یہ نہیں قرآن کے احکامات پر ایمان لاتے، نہیں قیامت کو مانتے، توحید کو نہیں مانتے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ اتنے بڑے بڑے دلائل دے دیے میں نے قیامت کے اوپر، اتنے ڈراوے دے دیے، اتنی تخویفات سنا دی، بشارتیں سنا دی، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں قیامت کو، ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم بما یون، اللہ نے فرمایا جھکنا تو کجا، بے ایمان انکار کرتے ہیں قیامت کا، قرآن کی آیتیں سن کر جھکنا تو کیا، ماننا تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے آگے جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یون، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں، یہ جو دنیا میں یہ گندے گندے اعمال دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جانتا ہوں میں سارا، ٹھیک ہے؟ ہاں، فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے ان کو سات عذاب دردناک کے، میرے پیغمبر ان کو پھر خوشخبری دے دو۔ اچھا، عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے اس کے حال کے موافق یہ بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت نہیں ہے، وہ کہتا ہے، دیکھو پیچھے آیا نا، خوش تھا اپنے اہل کے اندر، وہ کیا تھا؟ وہ خوش رہتا تھا قیامت کا انکار کر کے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی تمہارے مطابق بات کرتے ہیں، خوش ہونا، پھر ان کو عذاب کی خوشخبری بھی دے دو، اسی کے موافق اللہ نے بات کی ہے۔ یہ اکثر ہم بھی اپنے کلام میں یہ ایسی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَهُمْ أَجْرٌ، واسطے ان کے اجر ہوگا، غیر ممنون، بے انتہا۔ غیر ممنون کا مطلب بے انتہا، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں، اتنا اجر ہوگا جو ایمان لائے، نیک عمل کہ ان کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا منہم، سارے کہہ دو آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو اس صورت میں اللہ مزید کام چڑھا دیں گے قیامت کا، مزید ترقی قیامت کی، احوال شواہد بیان کریں گے، صورت سابقہ سے ترقی ہوگی، مزید اس صورت میں توحید کا بھی ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے ستاروں کا، والیوم الموعود، اور قسم ہے دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، شاہد قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ہونے والا ہے، ومشہود، اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فاعل مفعول ہے دونوں، شاہد حاضر ہونے والا، مشہود اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھو 3 شواہد ہیں، یہ اس کے مطابق پوری صورت میں نے اس کے ساتھ جوڑنی ہے، 3 شواہد، والسماء ذات البروج والیوم الموعود 2، آگے وشاہد و مشہود 3، غور سے توجہ۔ اچھا، والسماء یہ ثبوت قیامت پر پہلا شاہد ہے، اللہ نے فرمایا یہ آسمان جو تم کو احاطہ کیے ہوئے ہیں نا، ذرا غور سے دیکھو، یہ آسمان تم کو احاطہ مطلب گھیر کے رکھا ہوا اس نے، فرمایا نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے فرمایا قیامت والا دن بھی اسی طرح ہوگا، میری پکڑ سے عذاب سے تم نکل نہیں سکتے، یہ ہوتا ہے شاہد، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا۔ آگے کیا ہے جی شاہد؟ والیوم الموعود دوسرا شاہد ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ نہایت سخت ہوگا، اور سخت بھی ہوگا، پھر اس میں مجرموں کی جو گرفت ہوگی وہ بھی بڑی سخت کروں گا، مجرموں کی گرفت کیا کروں گا؟ سخت کروں گا میں، بڑی زبردست، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، دوسرا شاہد۔ تیسرا شاہد فرمایا، اچھا یہ پہلے بات سمجھ لو پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ شاہد جو ہوتا ہے نا، شاہد بعض اکثر مفسرین جو فرمائے شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ جمعے کا دن کہتے ہیں حاضر ہونے والا، مطلب خود ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، پوری دنیا میں جہاں دیکھو جمعہ ہوتا ہے، لیکن عرفہ تو نہیں آتا کہ ہر گھر میں، بلکہ اس کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے۔ مشہود سے مراد جس کے پاس حاضر ہوا جائے، اور شاہد سے مراد حاضر ہونے والا، جمعہ حاضر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شاہد سے مراد کافر ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے بڑا زبردست ربط جوڑا اس کا۔ کل سورۃ مطففین میں آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کے اندر جو کافر ہیں مسلمانوں پر ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، پڑھا تھا کہ نہیں؟ یاد ہے؟ اچھا، لیکن کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ مومن ہنسیں گے کن پر؟ کافروں پر۔ اب دیکھو دنیا کا اعتبار سے شاہد ہے کافر، حاضر ہونے والا، یہ مومنوں پر حاضر ہو کر ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ہنستے تھے، اور مشہود سے مراد کون ہے؟ مومن، ان پر حاضر ہوتے تھے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ نے فرمایا ذرا الٹ ہوگا کام، شاہد کون بنے گا؟ مومن بنے گا، اور مشہود کون بنے گا؟ کافر بنے گا۔ مومن ہنسنے والا ہوگا، اور کافر جس پر ہنسا جائے گا یہ مشہود ہوں گے۔ یہ شاہد بیان کیا نا قیامت کا، یعنی دنیا میں حال دیکھ لو ذرا، کافر ہنس رہے نا مومنوں پر، اب قیامت والے دن اسی طرح میں کرواؤں گا، مومن ہنسیں گے کافروں کو عذاب میں جلتا ہوا دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ جی ذرا اندر تھوڑی سی باتیں سمجھنی۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ بروج سے 12 برج مراد ہیں، یعنی جو سورج ایک سال میں پورے کرتا ہے، مثلا ایک مہینے میں سورج اپنی ایک منزل طے کرتا ہے، دوسرے میں دوسری، تیسرے، 12 برج مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آسمانوں کے یعنی یہی مراد ہے۔ اور چاند ایک ماہ کے اندر اپنی ساری منزلیں کیا کر لیتا ہے؟ طے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 28 2 دن نہیں نکلتا، 28 دنوں میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں یہاں آسمان کے برج سے مراد بڑے بڑے سیارے مراد ہیں، آسمان کے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں آسمان کے، یہ بروج سے مزید اس کی بڑی تشریحات کی ہیں، لیکن صرف اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنا قرآن نے بس بیان کیا نا اسی کے اندر رہنا چاہیے، تحقیقات کے اندر نہیں پڑھنا، ورنہ ہر مفسر نے اس میں تشریح کی ہوئی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے یہاں پہ بیان کرنا، کیونکہ عمل سے جس چیز کا تعلق ہو بس وہی بیان کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، قتل اصحاب الاخدود، ترجمہ غور سے دیکھنا ہے جی، انگلیاں رکھ لیں اپنی اوپر تو آیت سمجھنی ہے یہ غور سے۔ قتل اصحاب الاخدود، لعنت کیے گئے کھائیاں کھودنے والے، لعنت ہلاک کیے گئے کھائیاں کھودنے والے، اخدود، النار ذات الوقود، ہاں آگ جو صاحب ہے ایندھن کی، وقود سے مراد آگ جو صاحب ہے ایندھن کی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اوپر اس کے قعود بیٹھے ہوتے تھے،
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اوپر جو وہ کر رہے تھے ساتھ ایمان والوں کے شہود، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں وہ بدلہ لیتے تھے ان سے یعنی ایمان والوں سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر یہ کہ ایمان لائے وہ اللہ پر جو زبردست اور تعریفوں والا ہے۔ میری طرف دیکھیں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، ذرا سمجھ لیں پھر یہ آیت سمجھ آئے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کی کتاب امام احمد بن حنبل نے لکھی، اسی طرح مسلم شریف ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا یہ واقعہ وہاں بھی نقل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے کا، یعنی کئی سو سال پہلے کا۔ ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم، جابر اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، عیسائیوں کا بادشاہ، یعنی عیسائیوں کے اندر کئی فرقے ہو گئے تھے نا، کئی عیسائیوں نے ایسے فرقے اپنے آپ کو کہلاتے تھے عیسائی، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا منانے لگ گئے۔ اب جو سچے عیسائی ہوتے تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ جو توحید پرست ہوتے تھے۔ ہوا کیا، بادشاہ تھا ایک بہت بڑا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ کیا تھا؟ جادوگر تھا اس کے ہاں۔ تو اب جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس طرح کریں، کسی بچے ذہین فتین کو میرے ہاں زیر تعلیم رکھیں، میں تو مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ فن ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے میں اپنا فن کسی کو سکھلانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بچہ حاضر کر دیا گیا کہ انتہائی ذہین و فتین بچہ ان کو دے دیا گیا۔ اب وہ بوڑھا اس کو کیا سکھاتا تھا؟ جادو سکھاتا تھا۔ اب جب بچہ اپنے گھر سے چل کر آتا تھا اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، رستے میں پڑتا تھا راہب، نیک توحید پرست، اس کو وہ عبادت کے اندر مشغول دیکھتا ہے، ذکر و اذکار میں، واعظ کے اندر، اب وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس کے ہاں چل کے پھر آگے جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ جادوگر کے پاس جب جاتا تھا تو جادوگر اس کو مارتا تھا، لیٹ کیوں آیا، لیکن وہ بتاتا نہیں تھا۔ اب پھر جو گھر جاتا تھا پھر راہب کے پاس ہو کر جاتا تھا، گھر جاتا تھا ماں باپ مارتے تھے، لیٹ کیوں آیا، دونوں طرف سے کیا پڑ رہی ہے، مار پڑے، جادوگر سے بھی اور راہب ماں باپ سے بھی۔ لیکن مقصد کس کے ہاں زیادہ ٹائم لگتا تھا؟ جو درمیان میں راہب تھا۔ اچھا، اس نے راہب سے ایک بار شکایت کر دی کہ بابا جی بات یہ ہے، ادھر سے بھی مار پڑ رہی ہے اور گھر سے بھی مار پڑ رہی ہے، تو آپ کے وہاں میرا وقت لگ جاتا ہے۔ راہب نے کہا تم اس طرح کرو، جب آپ جادوگر کے پاس جاؤ گے نا، اسے کہہ دینا میرے ماں باپ نے مجھے روک لیا تھا، اور جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو ماں باپ کو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طرح یہ بہانہ اس نے لگا لیا۔ تو اب راہب کے پاس وہ بیٹھتا ہے، دین سیکھتا ہے، جادو بھی سیکھتا ہے اور دین بھی سیکھتا ہے، اللہ کی توحید بھی سیکھتا ہے اور جادو بھی سیکھتا ہے۔ تو ہوا کیا، اب دونوں چیزیں سیکھ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ ایک بار وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا، رستے کے اندر ایک بہت بڑا شیر آیا جس نے لوگوں کو روکا ہوا تھا، رستہ ادھر کے ادھر ادھر کے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اب وقت ہے امتحان لینے کا کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا، دعا کی، یا اللہ اگر دین راہب کا سچا ہے نا تو میں یہ پتھر اس شیر کو مارنے لگا ہوں، اس پتھر سے یہ شیر ہلاک ہو جائے تاکہ لوگوں کو مصیبت سے نجات ملے، تو یا اللہ میں مان لوں گا کہ راہب کا دین سچا ہے اور جادوگر کا دین کیا ہے، جھوٹا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کے مارا پتھر شیر کو، شیر وہیں پہ مر گیا شیر، ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، لوگوں نے جب دیکھی یہ کرامت، شکر ہے یہ پاکستانی نہیں تھے، سمجھ آئی کہ نہیں، سمجھدار تھے پھر بھی۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس نے پہلے جا کے راہب کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اپنا پیر جو تھا اس کا۔ تو راہب نے کہا کہ تو مجھ سے بھی افضل ہے، اب تیرے اوپر بڑی زبردست آزمائش آنے والی ہے، بڑی سخت آزمائش، ذرا دھیان سے۔ اب لوگ آتے اس کے پاس، کہتے اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھ دی، یہ اللہ سے دعا کرتا تھا، دم کرتا تھا اللہ سے، مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی جو اندھے ماں کے پیٹ سے اندھے ہوتے تھے ان کو بھی شفا مل جاتی، کوڑ کے برس کے جو بھی مریض آ رہے ہیں ان کو شفا مل رہی ہے، دعا کرتا اللہ سے، ان کو کیا مل جاتی، شفا مل جاتی۔ ایک بار بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اندھا تھا، نابینا،
اس نے پھر کیا کیا، اس کے وزیر جو نبینا تھا اس کو پتہ چل گئی یہ بات کہ مادرزاد اندھے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، ان کو بینائی مل جاتی ہے۔ وہ بڑے تحائف لے کر گیا اس بچے کے پاس۔ اس وزیر نے کہا کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک ہوگی یہ سارے تحفے تیرے، تو مجھے شفا دے دے۔ اس بچے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں صرف ذریعہ ہوں، میں نے صرف کوئی چیز پڑھنی ہے، اسم اعظم پڑھنا ہے، آپ کو بینائی واپس ملی۔ اس نے اسم اعظم پڑھا، وہ وزیر کو بینائی مل گئی۔ اب جو وزیر کو، اب جو بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے نا، وہ کرتا کیا تھا، وہ کرتا تھا پہلے وہابی بنو، کیا بنو، بادشاہ کی خدائی چھوڑو، اس کو خدا ماننا چھوڑو، کس کی عبادت کرو۔ وزیر کو بھی اس نے یہی کہا، اللہ کی عبادت کر، بادشاہ سے ایمان یقین ختم کر۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب گیا وہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے دیکھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی، متعجب ہو کر اس نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کہاں سے ملی ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں بچہ ہے، تو میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ کس نے دی؟ میرے رب نے شفا دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نے دی، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا کہلا رہا، میں نے دی؟ ہاں بہت اچھی۔ اس نے کہا نہ، مجھے آنکھیں اس نے دی جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا میرا بھی رب تیرا بھی رب۔ اس بچے نے بھی وزیر نے کہا جو میرا بھی رب تیرا بھی رب۔ اس نے اس وزیر کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اس نے کہا کس نے تعلیم دی، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا فلانا بچہ ہے۔ بادشاہ نے بلایا بچے کو۔ بادشاہ کو یہ تھا کہ راہب کے پاس نہیں جاتا۔ بادشاہ نے جب بچے کو دیکھا اچھا تو ہے، او تیرا تو جادو پورا ہو گیا، اس کا مطلب تعلیم پوری ہو گئی، او ہو تو شفائیں دینے لگ گیا لوگوں کو، اس کا مطلب تیرا سارا کورس مکمل ہو گیا۔ اس نے کہا نہ، کورس نہیں مکمل ہوا، میں شفائیں نہیں دیتا، شفا میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یعنی میں دیتا ہوں؟ اس نے کہا نہ، شفا وہ دیتا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، بچے کو مارنا پیٹنا۔ دیکھو نا یہ بادشاہ نے کیا تدبیر چلائی تھی اور خدا نے کیا تدبیر چل دی۔ تدبیر کس کی غالب آ رہی ہے؟ اللہ کی غالب۔ بادشاہ کہتا تھا کہ یہ اس سے کام لوں گا، رعایا کو اور بڑھاؤں گا، میرے پر اور اعتماد بڑھے گا، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ یہ بے ایمان ذلیل ہو۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی۔ اب وہ بچے کو بلایا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو بچے کو اب بادشاہ نے ارادہ کیا، وزیروں نے مل کے ارادہ کیا ہے بادشاہ اگر یہ زندہ رہ گیا نا تیری سلطنت گئی، بہتر حال یہ ہے اس کو ختم کر۔ اب بادشاہ نے سپاہی بھیجے اپنے سارے اکٹھے کر کے، اس کو کہا اس کو پھینکاؤ، پہاڑ کے اوپر چڑھا کے اس کو نیچے پھینکنا۔ سپاہی لے کے گئے، اس نے اللہ سے دعا کی، بچے نے کہا یا اللہ مجھے نجات دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، پہاڑ پورا لرز اٹھا زلزلے سے، سارے سپاہی نیچے گئے اور یہ پھر بچ گیا۔ یہ ہنستا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا، تجھے تو مروانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا، تیرے سپاہی گئے جہنم کے اندر۔ بادشاہ نے پھر دوسری بار سپاہی بھیجے، اب کہا اس کو کشتی میں سوار کرو، بیچ سمندر میں اس کو ڈبو آنا۔ اب جب گئے وہ سپاہی لے کے، اللہ نے پھر اس کے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بچا۔ اب سمندر کی موج آئی اٹھ کے، کشتی کو غرق کر دیا، موج نے اس بچے کو کنارے پر پھینک دیا اور باقی سارے سپاہی کیا ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب اللہ نے اس بچے کے ذہن میں بات ڈالی کہ اب اس طرح کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، اس طرح جو مرضی کر لے، لاکھ تدبیریں کر، تو مجھے نہیں مار سکتا، صرف ایک تدبیر سے مارے گا، وہ یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر، اپنے جتنے بھی تیرے ملک کے لوگ ہیں سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر، مجھے سولی پہ لٹکا اور میرے ترکش سے تیر نکال کے مجھے نشانہ مار میرے تیر کا ہی۔ اور تم نے جو جملہ پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ رب حاذل غلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو اس رب کا غلام ہے، یہ بس تو نے پڑھ کے تیر مارنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی ذلت کی طرف جا رہا تھا، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کس طرف جا رہا ہے بادشاہ؟ بادشاہ کے ذہن میں اب بس یہ مر گیا، کام ختم، لیکن اس کو کیا پتا تیری سلطنت کا آخری دن ہے یہ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سولی پہ لٹکایا گیا، ترکش نکالا، اس کو تیر مارا گیا، اس کے ادھر کان پہ لگا، اس نے ہاتھ یہاں رکھ لیا، بچہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔
اور جب یہی تیر اس نے یہی جملہ پڑھا بادشاہ نے، بسم اللہ رب حاضل غلام، جو اس بچے کا رب ہے اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تیر اس کو لگ گیا۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا نا کہ اس طرح تو یہ مر نہیں رہا تھا، جب اس کے اللہ کا نام آیا تو مر گیا جو اس نے تدبیر دی، لوگوں نے کہا ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لائے، سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ او سبحان اللہ کہہ دو اللہ کے بندو۔ تدبیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب۔ نیچے دنیا کے بڑے بڑے فرعون شداد ملے ہوئے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ اب وزیر پریشان کہ بادشاہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اس کو قتل کیا تھا، تیرا دین بچ جائے، لیکن اس بچے کا مذہب زندہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ گلی گلی میں خندقیں کھدواؤ، بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اور کہا کہ لوگوں کو حکم دو ان خندقوں کے اندر بڑا ایندھن جمع کرو، لکڑیاں، آگ جلاؤ، جو بھی اس بچے کے دین پر ہے اس کو اس خندق میں پھینکتے جاؤ، اور جو دین چھوڑ دے اس کو نہ پھینکو۔ اب لوگوں نے کیا کیا، شہر میں اعلان کروا دیا کہ لوگوں نے دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا، آگ میں چھلانگ لگانی گوارا کر لی۔ پکے لوگ ہو گئے، ایک معجزہ دیکھ لیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ خندقیں کھودی گئیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، چھلانگ لگا رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ ایک عورت آئی آخر میں، اس کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ تھا، وہ بیچاری تھوڑا سا جھکی پھر پیچھے آ گئی۔ اللہ نے بچے کو زبان دے دی، بچہ بول اٹھا، ماں صبر کر صبر، یہ آگ نہیں ہے سامنے، یہ جنت ہے، جنت، لگا چھلانگ، ڈر کس بات کا ہے۔ اس عورت نے بھی آخر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ اس کا ذکر ہے یہاں پہ خندقوں کا۔ دیکھیں جب ترجمہ دیکھیں غور سے، قتل اصحاب الاخدود، لعنت کیے گئے کھائیاں کھودنے والے، سمجھ آ گئی ہے؟ النار ذات الوقود، آگ جو صاحب ہے ایندھن کی، بڑی بڑی خندقیں کھودی، بڑی بڑی آگ جلائی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ اوپر اس کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی لوگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے خندقوں کے اوپر، بادشاہ، وزیر، سارے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے ساتھ ایمان والوں کے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تماشا سارا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں وہ بدلہ لیا انہوں نے ان سے، یعنی ان بادشاہوں نے، وزیروں نے ان سے کیا بدلہ لیا؟ کوئی بدلہ نہیں، صرف قصور ان کا یہ تھا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان والے کس پر ایمان لائے تھے؟ اللہ، بس یہ ان کا قصور، اس وجہ سے مار دیا، توحید پرست ہو گئے، اس وجہ سے مار دیا۔ آج بھی دنیا میں یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس وجہ سے مارا جا رہے ہیں ان کو۔ فلسطینیوں کا حال آپ کے سامنے، صرف کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، غرق کرو ان کو جام مرضی۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیز الحمید جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض، توحید کا ذکر، وہ ذات کے اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ پاک اوپر ہر چیز کے کیا ہے؟ مطلع، دیکھ رہا ہے سب کو، حاضر و ناظر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر نہیں توبہ کی، فلہم عذاب جہنم، پس واسطے ان کے عذاب ہوگا جہنم کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور واسطے ان کے عذاب ہوگا آگ کا۔ یہ آیت سن لو غور سے، جس نے کسی مومن کو یا مومنہ عورت کو تکلیف دی، ایذا دی، تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کے لیے جہنم کا آگ تیار کر کے رکھا، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو، نہیں چھوڑنا۔ زلیخا نے تہمت لگائی تھی، حضرت یوسف کو کہاں بھیجا؟ جیل میں، 9 سال جیل کاٹی۔ زلیخا خوش تھی، چنگا ہوا میں تو بچ گئی، سارا الزام اس کے ساتھ۔ لیکن جیل سے جب نکلے یوسف علیہ السلام، وہی زلیخا پکڑی گئی۔ بادشاہ وقت کے سامنے یہ پھر دربار لگا، زلیخا نے قصور مانا، ہاں ساری غلطی میری، پورے مصر کے اندر اللہ نے زلیخا کو ذلیل کروایا اور اپنے یوسف کو سچا کروایا۔ اللہ ہے نا، تکلیف دی ایمان والوں کو۔ آج بھی یہ آیت سچی ہے، جس نے کسی اللہ کے نیک بندے کو ایذا تکلیف دی ہے نا، اللہ نے نہیں چھوڑا اس کو، چاہے وہ دنیا دار بڑے سے بڑا پیسے والا، اللہ نے اس کو برباد کیا، ذلیل کیا۔ اس لیے کہتے ہیں علماء سے کبھی ٹکر مت لینا، گھر اجاڑ دیتا ہے اللہ، گھر اجڑ جاتے ہیں اس کی نسلوں سے، اللہ دین اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے گھروں کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، رزق کی تنگی، سب۔ ٹکر نہ لینا کبھی کسی اللہ والے، کسی عالم سے، کسی نیک بندے سے۔ یہ دیکھو آیت صاحب کہہ رہی ہے جہنم کا عذاب، پھر اللہ نے کہا آگ کا عذاب، 2 بار کا، ایک بار جہنم کا، ایک آگ کا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، واسطے ان کے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بڑی سخت ہے. اگر وہ غفور الرحیم ہے تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ٹھیک ہے. انہ ہوا یبدی ویعید، بے شک وہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، اور دوسری بار بھی وہی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا، ودود محبت کرنے والا. ودود کا مطلب کیا ہے جی؟ بخشنے والا گناہ گاروں کو، ودود محبت کرنے والا نیکوں سے. ٹھیک ہے. دونوں معنی، گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے اور نیکوں سے کیا ہے؟ محبت کرنے والا. ذو العرش المجید، صاحب عرش کا، مجید بڑی شان والا، فعال لما یرید، زبردست کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے. لما یرید، جس کام کا پھر ارادہ کر لے اس کو پھر بڑا زبردست کر کے پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ. حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، آیا آئی ہے آپ کے پاس بات لشکروں کی، فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کی. اچھا آپ دیکھنا ہے، یہ پہلا شاہد کیا تھا؟ والسماء ذات البروج ہے تھا نا، اس کے متعلق ہے اب یہ آیت ہے. یہ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، فرمایا آسمان دیکھ رہے ہو، نکل سکتے ہو باہر؟ قیامت کا منظر بھی اسی طرح ہوگا کہ نہیں نکل سکو گے ہمارے عذاب سے چھوٹ کر. فرمایا نہیں یقین آتا، بڑے بڑے فرعون آئے، قوم سمود آئی، انہوں نے نافرمانی کی، ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکے. اس کے متعلق ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا بیچ جھٹلانے والے ہیں، ان کو ضرور سزا ملے گی، یہ انہوں نے کفر کیا. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے. آگے وہی بات، ہر طرف سے اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، نہیں بچ سکتے اللہ کی پکڑ سے. بل ہوا قرآن مجید، اللہ نے فرمایا جس کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو قرآن مجید ہے، بڑی شان والا ہے، وہ تو بڑی بزرگی والا ہے. وہ قرآن کا انکار کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے. یقین کرو، آپ غور کرو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نیچے دیکھا سارے کفر و شرک گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ گار مبتلا ہیں، سب گنزیر بن گئے، ذلیل بن گئے، رسوا ہو گئے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ختم نبوت کا تاج رکھا. پھر اللہ پاک نے قرآن جو لوح محفوظ میں ازل سے رکھا ہوا تھا سنبھال کے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا جا میرے پیغمبر کے پاس وہی لے کر. 23 سال کے عرصے میں قرآن اتارا، 23 سال میں، اور جبرائیل لے کر آ رہا ہے، فرشتوں کا سردار، اس کے ساتھ بڑے بڑے فرشتے، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نیچے انسان نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کیا ہے انسان؟ کیا ہے انسان؟ بل ہوا قرآن، بلکہ وہ تو قرآن ہے، بڑی شان والا، بزرگ، فی لوح محفوظ، بیچ تختیوں کے محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. آگے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، ثبوت قیامت کے شواہد تھے جی سورۃ بروج میں، تخویفات تھیں، بشارت بھی تھی، ٹھیک ہے، دنیاوی تخویف بھی تھی. اب سورۃ طارق میں فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، نہیں نہ سمجھ آتی ان کو، میرے پیغمبر دے دے مہلت، ان کو چھوڑ دے، ان کو ان کی لگام، نہ سمجھا ان کو، میں دیکھ لوں گا، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات طلوع کرنے والے ستارے کی. آسمان کی. والطارق کیا معنی لکھا ہے جی آپ کے؟ ستارہ نہیں لکھا، نہیں لکھا. ہاں، رات طلوع کرنے والے ستارے کی، کیونکہ رات طلوع ہوتی ہے تو کیا آتا ہے؟ ستارہ نمودار ہوتا ہے. یہ بھی اب شاہد ہے قیامت پر. دیکھو سمجھو، آگے دیکھو ترجمہ پورا کر. وما ادراک ما الطارق، اور کیا خبر تجھے اے مخاطب کیا ہے طارق، رات کو طلوع کرنے والا ستارہ؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکنے والا وہ طارق. اچھا، اس سے کوئی ایک ستارہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ہی ستارہ، بلکہ ہر ستارہ مفسرین، کیونکہ قرآن نے مصداق متعین ہی نہیں کیا کون سا، ہر ستارہ مراد ہے. سمجھو اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں. فرمایا مغرب کے بعد ہوتا ہے نا جی، مغرب کا جو بعد ہوتا ہے، ستارے کیا ہوتے ہیں؟ چمکتا ہے بہت زیادہ ستارہ، کیونکہ ابھی سارے ستارے نہیں نمودار ہوتے، کچھ کچھ ستارے ہوتے ہیں اور وہ فل چمک رہے ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ستارہ مجھے دیکھ رہا ہے، یوں ہی لگتا ہے جی. آپ نے کبھی دیکھے ہو ستارے مغرب کے بعد؟ اللہ آپ کو توفیق دے، دیکھا کرو،
روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ذرا ستارے کو، دیکھ کر حال معلوم کر، جس طرح یہ ستارہ تجھے دیکھ رہا ہے نا، اسی طرح دنیا میں ہم نے تیرے اوپر فرشتے نگہبان مقرر کر کے رکھے ہیں، تیرے ہر عمل سے وہ واقف ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ دیکھو آگے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس جس پر نگہبان نہیں۔ دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر ہم نے نگہبان اور محافظ نہیں کھڑے کیے۔ قرطبی تفسیر کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کا کسی کا حوالہ دیا، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 160 فرشتے مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کچھ اس کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، کچھ اس کے خوشیاں لے کے آتے ہیں، کچھ غمیاں لے کے آتے ہیں، کچھ اس کے نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ 160 فرشتے اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کل نفس لما علیہا حافظ کے اندر وہی ہیں، نگہبان مقرر ہیں ہر کسی کے اوپر، نکل نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ ستارہ اللہ نے فرمایا دیکھ لو، النجم الثاقب، چمکتا ستارہ۔ ستارے جو ہوتے ہیں نا، ستارے اللہ نے ان کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ ایک وہ تاثیر میں نہیں دے رہا جو اس کی پرستش شروع کر دیتے تھے، وہ اب تو دیہاتوں کے اندر بھی وہ رواج نہیں رہا۔ ہمارے گھر کی ماشاءاللہ جو بناوٹ ہے وہ بھی بگڑی جا چکی ہے، سارا گھر ہی بند کر لینا۔ پرانے گھر ہوتے تھے دیہاتوں کے اندر، آپ میں سے جنہوں نے دیہات کی زندگی کاٹی ہے، کس طرح ہوتے تھے؟ بڑا سارا ایک جگہ ہوتی تھی کھلی، 2-3 کمرے ہونے، یعنی گھر کے سائڈ پہ ایک طرف چولہا ہونا، باقی سارا سامنے کیا ہونا جی؟ سین ہونا۔ اندر ہی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اندر ہی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، اندر ہی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اور رات کو جب سونا تو کہاں سونا ہے؟ سین میں سونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دری بچھا لینی چارپائی پہ، اور چھوٹی سی چادر لے لینی، دودھ آنا، اور گلاس بھی پتل کا اتنا بڑا ہونا، گرما گرم دودھ آنا، اور وہ پی کر سیدھا ایسے لیٹنا، اور سامنے کیا ہے؟ آسمانوں پہ ستاروں کا دیدار ہے۔ اور یہ ستارے ایک ایسی چیز ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے دیکھنے کی، جب آپ ان کو دیکھو گے نا، کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، ستاروں کو دیکھ کر اس کے دماغ کو ایک تفریح ملتی ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے اس کو دیکھ کے۔ اللہ نے ایک تاثیر رکھی۔ اسی طرح چشمہ جو ہوتا ہے پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کے قریب بیٹھیں، سناٹا ہوتا ہے، پانی کی جو کلکاری ہوتی ہے وہ سن سن کے جب کانوں میں پڑتی ہے، اس کو سن سن کے بھی آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو، جب آپ کے گھر میں مثلا بارش ہو رہی ہو، آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم ہے، آپ کھڑکی کھول کے جب دیکھتے ہو بارش ہو رہی ہے، قطرے گرتے ہیں، جب آپ پانی میں قطرے گرتے دیکھتے ہو، ایک آپ کے ذہن کو تفریح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جب چشمے کے قریب بیٹھو گے یہ تفریح زیادہ، اور بالخصوص آسمان کو دیکھ کر تو بہت زیادہ تفریح ملتی ہے۔ اب تو نظر ہی نہیں آتے ستارے، دیہاتوں میں بھی نہیں نظر آتے، کہاں گئے وہ ستارے کا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ، پیدا کیا گیا پانی اچھلنے والے سے، قطرے سے اچھلتا ہے، اس سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے درمیان من بین الصلب، پیٹھ کے درمیان، والترائب، اور سینوں کے درمیان، پیٹھوں کے درمیان باپ کی پیٹھ اور سینوں کے درمیان عورت کی پیٹھ، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، تجھے پیدا کس چیز سے کیا میں نے؟ نطفے سے، پانی سے، دیکھ تو صحیح اپنے پیدائش میں غور کر۔ مفسرین نے یہاں پہ یہی معنی کیا ہے کہ پیٹھ سے مراد کس کی ہے؟ مرد کی، اور سینہ عورت کا، نطفہ یہاں سے سینے سے نکلتا ہے۔ مگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، اعضائے جسمانی کے جو ماہر اطباء ہیں، حکماء، جو بڑے بڑے پرانے چوٹی کے حکیم گزرے، انہوں نے یہاں پہ تجربے کی بات یہ پیش کی ہے کہ نطفہ جو ہوتا ہے نا، در حقیقت یہ انسان کے ہر عضو کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جو نطفہ ہوتا ہے، مثلا مرد کا نطفہ ہے، اس کے پورے جسم کے ایک ایک حصے کا نچوڑ ہے وہ۔ اسی طرح عورت کا نطفہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ پھر جب وہ ماں کے رحم میں باپ کا اور عورت کا نطفہ اکٹھا ہوتا ہے، ابھی وہ رحم کے اندر ان دونوں کا نطفہ جب باہر اکٹھا ہوتا ہے تو ان کا 1000واں حصہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، یعنی فلٹر ہو کے
یعنی 1000واں حصہ اس کے اوپر پھر اللہ کاریگری کرتا ہے، انسان بناتا ہے اس کا 1000واں، یہ نہیں کہ سارا نطفہ ہی اندر گیا نا، عورت کے بھی نطفے کا 1000واں اور مرد کے نطفے کا، جس کو کہتے ہیں خلاصہ نچوڑ، وہ اس میں اکٹھا ہوتا ہے، یعنی پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے، اور پھر جو مرد اور عورت کے اسی عضو سے نکلا ہے تو اس کے اللہ پاک نچوڑ سے پھر انسان بناتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اس کی ناک اس کے باپ پہ گئی ہے، اس کی آنکھیں اس کی ماں پہ گئی ہیں، اس کے کان اس جیسے ہیں، اس کے ہاتھ اس جیسے باپ جیسے لمبے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پورے اعضاء کا نچوڑ ہوتا ہے اللہ پاک کرتے ہیں۔ اور دماغ جو ہوتا ہے نا، دماغ اس کام کے اندر جو ہر عضو کا نچوڑ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ نچوڑ جو ہوتا ہے دماغ کا نکلتا ہے جب نطفہ گرتا ہے۔ اطباء فرماتے ہیں جو زیادہ جماع کرنے کا عادی ہو اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کمزور پیدا ہوگا، یعنی ذہین نہیں ہوگا، نالائق بچہ پیدا ہوگا، حافظہ نہیں تیز ہوگا اس کا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اور بھی باتیں اس کے تحت کہ بہرحال یہ نچوڑ سارے عضو کا پھر باپ کے اکٹھا ہو کے نا یہ پیٹھ میں جمع ہوتا ہے، اور عورت کا سارا نچوڑ اکٹھا ہو کے کہاں جمع ہو جاتا ہے؟ سینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ بنایا ہوا۔ فرمایا اللہ نے قتل الانسان ما اکفرہ، مر جائے ڈوب کے انسان، کتنا نہ شکر ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے؟ دیکھتا نہیں، من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا ہے، اور تکبر کر رہا ہے، یہ ہم سے مقابلہ کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو قیامت والے دن انسان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی، ہر بندے کو اپنی اوقات قیامت والے دن لگے گی پتہ۔ ابھی دیکھو آئے گی بات، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اوپر دوبارہ پیدا کرنے کے اس کے البتہ پوری قدرت رکھتا ہے، اور نطفے سے اللہ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے ظاہر کر دیے جائیں گے راز سارے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر انسان کی اوقات پتہ چلے گی۔ یہ دنیا میں تو جھوٹی عزتیں بنائی ہوئی ہیں ہر کسی نے، کوئی کسی کے سامنے عزت بنا کے بیٹھے، کوئی کسی کے سامنے بنا، اندر کی جو راز اور بھید وہ تو نہیں معلوم کسی کو سوائے خدا کے، لیکن اللہ نے فرمایا سارے راز اس کے میں قیامت والے دن اگلوں گا، خود بتائے گا، وہ اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، خود بھی پڑھے گا اور کر کے دکھائے انکار وہ کسی چیز کا۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ اچھا، دنیا کے اندر جب راز کھل جائے نا کسی کا، جھوٹے گواہ بنا لیتا ہے کہ یار میری گواہی دینا، میں ایسے کا نہیں ہوں، میری گواہی دے دینا، میں ایسے، ان نے پیسے لے لی میرے کو بعد چوں۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت والے دن راز نکلیں گے نا، فما لہ، پس نہیں ہوگا واسطے اس کی کوئی طاقت اور نہ کوئی مدد کرنے والا، کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بارش کا، اور زمین کی ذات الصدع جو صاحب ہے پھٹنے کی۔ اللہ نے فرمایا بارش کا صاحب ہے، بارش اترتی ہے، زمین پھٹتی ہے، قطرہ اندر داخل ہوتا ہے، اندر سے کیا نکلتا ہے؟ سبزہ نکلتا ہے۔ کذالک تخرجون من القبور، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ شواہد پیش کیا جی، شواہد، دلیل دی اللہ نے کہ جس طرح بنجر زمین کو میں نے، بردہ زمین کو میں نے سرسبز کر دیا، قیامت والے دن تمہیں بھی میں اس طرح کیا کروں گا؟ زندہ اٹھاؤں گا۔ کذالک تخرجون من القبور، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھو سورۃ طارق جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا قیامت کی آخری سورت ہے یہ، وہ سورت قیامت سے نکلا تھا مضمون یہاں تک ہے۔ اب دیکھو ایک مضمون ختم ہو رہا ہے نا، تو اللہ پاک ایک الوداعی بات کر رہے ہیں، دیکھو غور سے۔ انہ لقول فصل، بے شک البتہ یہ بات ہے، کیا لکھا ہے ترجمہ؟ فیصلہ کرنے والی۔ اچھا، فصل آپ کے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، دو ٹوک، سمجھ آ گئی کیا معنی؟ دو ٹوک، بس مہر شدہ ہے، لگ گئی مہر، نہ اس کے آگے نہ پیچھے، بس یہ قیامت آنی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں اس کا وقت ہوگا۔ دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ بات ہنسی کی۔ دیکھو آگے وہی بات،
دنیا میں ہنسی کی مذاق سمجھ رہے ہیں نا انسان، اللہ نے فرمایا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایسے نہیں باتیں کر رہا میں، ہنسی مذاق نہیں ہے، بس قیامت آنی ہے، یہ دو ٹوک میرا فیصلہ ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، نیک کام کرو گے جنت ملے گی، برے کام کرو گے جہنم ملے گی، تمہاری مرضی۔ اب قیامت والے دن پھر بھی انسان زبان سے کہہ نہیں سکے گا اللہ کے سامنے یا اللہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، نہیں کہہ سکے گا انسان، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوگا دنیا میں اللہ نے سمجھایا، اخیر کر دی قرآن میں سمجھانے والی اللہ نے قیامت، وہ تیسرا حصہ قرآن کا پورا قیامت سے بھرا پڑا ہے، پڑھ کے آئے ہو نا قرآن پاک، کتنا اللہ نے زور دیا ہے قیامت پر، تیسرا حصہ اللہ نے فرمایا بس انہ لقول الفصل وما ہوا بالہزل، یہ فیصلے کی پکی ٹھکی بات ہے، دو ٹوک بات کر رہا ہوں، وما ہوا بالہزل، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ اکبر، فرمایا بے شک وہ تدبیریں کرتے ہیں، تدبیر کرنا، کافر کیا تدبیریں کرتے ہیں؟ اہل حق کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، واکید کیدا، اور میں بھی لگا ہوا ہوں ایک داؤ میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں میں بھی تدبیر میں لگا ہوا ہوں، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اچھا ان کی طرف جمع ہے، وہ تدبیریں کر رہے ہیں کتنی، اور میں صرف ایک ہی تدبیر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا کے اندر میرے پیغمبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں بھی لگا ہوا ہوں تدبیر میں کہ ان کو ذرا لے کے آؤں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ جو جانتے بھی نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں دنیا میں بھی ہلاک کروں گا اور آخرت میں تو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے نا۔ بدر میں ہلاک ہوئے سارے، ذلیل و خوار ہو گئے سارے، احد میں باقی رہی کھڑی خسر جو تھی، خندق میں باقی جو تھوڑا بہت 1% وہ فتح مکہ کے موقع پر سب ختم ہو گیا۔ آج بھی یہ آیت گواہی دے رہی ہے، کر لو دنیا کے کافروں شدادوں فرعونوں، کر لو تدبیریں جتنی کرنی، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب طاق میں بیٹھا ہے، طاق میں، کر لو جتنی کرنی۔ عاد نہیں چھوڑی، سمود نہیں چھوڑی، فرعون نہیں چھوڑا اس نے، یہ کون سی قوم آ گئی جو اللہ سے مقابلہ، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر یہ ایمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہیں، میزائل ہیں، یہ ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ قوم سمود نے بڑے بڑے پہاڑوں میں تراش کر گھر بنائے تھے، بچا لیا پہاڑوں نے ان کو؟ کسی نے نہیں بچایا۔ قوم عاد نے بڑی بڑی بلڈنگیں بچا لیا ان کو؟ فرعون بچا لیا؟ کسی نے، سب کو اللہ نے غرق کیا پانی میں، اللہ پاک نے نام و نشان برباد مٹا کے رکھ دیا اللہ پاک۔ یہ کیا 14ویں صدی کے لوگ اللہ کے، ہر زمانے کی قوم نے اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ اور ناز کیا ہے، ہمیں مٹا کوئی نہیں سکتا، اور ہر زمانے کو اللہ نے طاقت اور قوت لگ دی تھی، آج طاقت اور قوت اللہ نے لگ دی ہے، لیکن یہ بھی کیا کرنے لگ گئے؟ گھمنڈ کرنے لگ گئے، ناز کرنے لگ گئے، ایٹمی پاور ہے، ہائیڈروجن بم ہے ہمارے پاس، ہمیں نہیں کوئی چھیڑ سکتا، نہیں چھیڑ۔ اللہ نے فرمایا کر لو انہم یکیدون کیدا واکید، کر لو جتنی تدبیریں کرنی۔ بھائی مانو 1400 سال ہو گئے تم ایک قرآن نہیں بدل سکے، انجیل بدل کے رکھ دی انہوں نے، تورات بدل کے رکھ دی، قرآن نہیں بدل سکے، تدبیریں کر رہے ہیں بڑی بڑی، لیکن پاس ہو گئے نہیں۔ دیکھو جی آج فمہل الکافرین امہلہم رویدا، میرے پیغمبر نہیں نہ مانتے، چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں، مت سمجھائیں، بس مہلت دے تو کافروں کو، مہلت دے، چھوڑ دے، مہلت دے تو ان کو تھوڑے دن، امہلہم رویدا، مہلت دے تو ان کو تھوڑے دن، عقوبت ضرور آئے گی، سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چھوڑ دیں ان کو، لگامیں چھوڑ دیں ان کی، جاؤ جدھر مرضی جائے مرتے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ڈھیل دیتا ہوں ان کو، لیکن میرا داؤ بڑا سخت ہوگا، جب پکڑوں گا میں نکل نہیں سکیں گے، یہاں تک جی قیامت کا مضمون مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ دن تھوڑے ہیں اور کام بہت زیادہ ہے کرنے کا، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی سپیڈ لگائی ہے، مسئلہ الہ بھی پڑھانا ہے، اور آخر کے اندر کچھ عمرے کے احکامات بھی 5-6 دن اس کے اوپر بھی وقت لگے گا، تو اس لیے یہ کچھ بڑی بڑی صورتیں جو تھیں وہ ساری نکل گئیں، اب آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو، دعا کر لیں گے سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید